کتاب الرسوم والبدعات۔ بدعت کی لغوی تعریف۔ ہر نیا کام لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، چاہے عادت کے طور پر ہو یا عبادت کے طور پر۔ بدعت کی شرعی تعریف۔ حدیث شریف میں ہے ترجمہ، یعنی جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کلی یا جزئی کسی بھی اعتبار سے دین میں داخل نہ ہو، اس کو کسی وجہ سے عملی طور پر یا عقیدے کے اعتبار سے دین کا جز بنا لینا بدعت ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں کسی بھی ایسے کام کی کمی یا زیادتی کرنا جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین و تبع تابعین رحم اللہ تعالی میں سے کسی سے نہ ہو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت قولاً، فعلاً، صراحتاً، اشارتاً کسی طور پر بھی منقول نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بعض اہل علم نے بدعت کی دو قسمیں بتائی ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ ان حضرات رحم اللہ تعالی نے پہلے بدعت کے لغوی معنی کو پیش نظر رکھ کر ہر نئے کام کو مطلقاً بدعت قرار دیا، پھر غور کرنے کے بعد جس کام کو کلی یا جزئی طور پر دین میں داخل پایا، یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس کی اصل کلی یا جزئی طور پر مذکورہ بالا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ملتی ہے، تو اس کو بدعت حسنہ قرار دیا، اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کو بدعت سیئہ قرار دیا۔ حاصل یہ ہے کہ بدعت حسنہ پر بدعت کا اطلاق محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شریعت کی روح سے وہ بدعت ہے ہی نہیں۔ شرعی اعتبار سے بدعت صرف اس کام کو کہیں گے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔